Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about नमाज. आज हम सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम पढ़ेंगे. नमाज दीन का सतून है, जिसे आप कह सकते हैं कि बंदगी का इजहार करना नमाज कहलाता है. नमाज एक प्रैक्टिस है, नमाज एक इबादत है. जब मैंने इबादत कह दिया ना नमाज को, तो पहले इबादत को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इबादत की कितनी किस्में होती हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, इसको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. इबादत दो किस्मों की होती है, दो टाइप्स होती हैं इबादत की. नंबर वन, एक इबादत वो जो इंसान इबादत समझ कर करता है, और नंबर टू, एक इबादत वो जो इंसान आदत समझ कर करता है. अब इन दोनों में से हम किस किस्म की इबादत करते हैं वो आपको भी पता चल जाएगा. जो पहली इबादत, मतलब कि वो इबादत जो हम इबादत समझ के करते हैं, उससे आपको सुकून मिलता है, पीस, सुकून मिलेगा आपको, ठीक है. और आपकी ज़िंदगी में इबादत के रंग भी नज़र आएंगे. तो मतलब आप जैसे ही नमाज के लिए खड़े होंगे, आपका पूरा जिस्म सुकून में आना शुरू हो जाएगा. आपका दिमाग, आप जो डिप्रेशन जो भी होगा, हर तरह का डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो इबादत होती है वो स्ट्रेस रिलीज़र होती है. सो दैट्स वे आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा. अब वो इबादत जो आप लोग आदत समझ के करते हैं, उसमें क्या होगा कि आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा. आप सिर्फ अटेंडेंस लगवाएंगे, आप सिर्फ हाजिर लगाएंगे, आप बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर देंगे, आप कहेंगे बस मैंने नमाज़ पढ़ ली एंड दैट्स इट. इस तरह की नमाज़ों में क्या होता है कि बहुत सी थॉट्स, बहुत ज़्यादा थॉट्स आप लोग एक्सपीरियंस करते हो. मतलब आप लोग नमाज़ स्टार्ट करते हो कि फ़र्ज़ करो आपने नमाज़ स्टार्ट की है, उस वक़्त आपके ज़हनों में कुछ और चल रहा है. जब नमाज़ ख़त्म करते हो तो तब आप यूनिवर्सिटी पहुँचे होते हो या फिर किसी और मुल्क पहुँचे होते हो. तो इस तरह की जो इबादत होती है वो बेसिकली आदत समझकर की जाती है. तो यहाँ पर आप ख़ुद का एक टेस्ट लें कि क्या आप इबादत इबादत समझ के करते हैं या फिर इबादत आदत समझ के करते हैं. तो एक्चुअली में हमें इबादत को इबादत समझ के ही करना चाहिए. सो इबादत एक इंसान को मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है. और जब एक इंसान मजबूत हो जाता है तो उसको अपने नफ्स को कंट्रोल करना आ जाता है. और ये बहुत बड़ी नेमत है. अल्लाह ताला से मांगा करेंगे, अल्लाह ताला से मांगा करें कि हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना आए. जब इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल करने लग जाता है, तब उसकी जो विल पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो आप कह सकते हो कि जो नमाज है वो आपकी विल पावर को भी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ये ऐसी इबादत है जो इंसान को इस काबिल बनाती है कि इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर सके, प्लस इंसान की विल पावर इंक्रीज़ करती है. तो होपफुली आपको समझ आ चुका है कि इबादत किसे कहते हैं, और नमाज भी एक इबादत है, इसलिए इबादत को समझना बहुत ज़रूरी था. अब हम अंडरस्टैंड करते हैं जी भाई, नमाज का जो मीनिंग है, जो मानी और मफ़हूम है, वो क्या है. नमाज बेसिकली फ़ारसी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं जी, दुआ व मनाजात. और सलावात अरबी लफ्ज़ है जिसके मानी बढ़ाना, रुख करना, करीब होना. और इस्तिलाही मानी ख़ास शाइतो अदाब के साथ खुदा की तरफ मतवज्जा होना या खुदा की तरफ रुख करना. ये हैं जी इसके मीनिंग्स. अब हम चलते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ प्रेयर, नमाज की जो हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं. हिस्ट्री ऑफ प्रेयर पे मैं पूरा एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ प्रेयर. यहाँ पे बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ. मुसलमानों पर नमाज हिजरत से 3 साल 5 माह पहले 10 नबवी 27 रजब शब मराज को फ़र्ज़ हुई. 17 मंथ्स जो थे पहले, तब मुसलमानों का जो किबला था वो बैतुल मुक़द्दस था. उसके बाद मुसलमानों का किबला काबा कर दिया गया. नमाज के लिए अज़ान यकम हिजरी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को बहालत ख्वाब सुनाए गए थे. मतलब कि जो भी अल्फाज हैं अज़ान के, वो हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्लाह को ख्वाब में बताए गए थे. वज़ू का हुक्म, मतलब जो बेसिक कंडीशंस होती हैं नमाज के लिए, वज़ू और किस तरह पाकी सफाई वगैरह का ख्याल रखना, वो 4 हिजरी में सूरत माइदा में वो सारा एक्सप्लेन किया अल्लाह ताला ने. देन दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको बहुत ध्यान से आपने अंडरस्टैंड करना है जी. यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से नमाज फ़र्ज़ की गई थी. यहाँ पर एक वाक़या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या.
بچپن سے آپ لوگ سنتے آئے ہو کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کے لیے بلایا تھا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ مومنٹ تھا. آپ سمجھو کہ ہیومینٹی کا، انسانیت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک مومنٹ تھا کہ جس میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونے کے لیے بلا رہے ہیں. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام مطلب کہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ موسیٰ اپنے جوتے اتار دو. مطلب ایک طرح سے ایٹیکیٹس سکھانے کی کوشش کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اور بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا اور اس کو سیو بھی کرنا تھا. دیکھیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں کسی اچھی جگہ پہ، کسی مہنگی جگہ پہ، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے نا ویڈیوز بنا لیں تاکہ ہم اس مومنٹ کو سیو کر سکیں. تو اس مومنٹ کو بھی سیو کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کچھ کلمات کہے جس کی وجہ سے اس مومنٹ کو سیو کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نماز قائم کرنا میرے ذکر اور میری یاد کے لیے. مطلب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ جب بھی تمہیں میں یاد آؤں، جب تمہارا دل کرے کہ تم مجھ سے بات کرو تو تم نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، میرا ذکر کرنا. ٹھیک ہے، تو مطلب نماز بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہو نماز میں. نماز ایک طرح کی کیا ہے، آپ کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اللہ کے ساتھ. تو بیسیکلی نماز فرض کرنے کی جو ریزن تھی، جو وجہ تھی، وہ کیا تھی کہ اللہ سے بات کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے. تو ہوپ فلی یو انڈرسٹینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. اچھا، اب نیکسٹ ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے جی امپورٹنس آف پریئر ان قرآن. قرآن میں نماز کی کیا امپورٹنس ہے. قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ ورڈ قائم لکھا ہوا ہے یہاں پہ، میں نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھتے ہیں. نماز قائم کیسے کرتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو دل کے ساتھ، اور مطلب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی فیس کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ مطلب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک اسپیشل اٹینشن دیتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں. اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ دی کنگ آف دی کنگز وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ آپ کو اسپیشل اٹینشن دے رہے ہیں. اور اس نماز میں اگر آپ ڈفرینٹ تھاٹس میں الجھے ہوئے ہو، ادھر ادھر آپ کا دھیان ہے، تو یہ کتنی بڑی ڈس رسپیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. سو متقی کون ہے جی؟ جو نماز قائم کرتا ہے. پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس طرح کی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ بس جلدی سے نماز پڑھی اینڈ دیٹس اٹ، اس طرح کی نمازیں متقین کی نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں متقی بننا ہے. ٹھیک ہے، متقی کون ہوتے ہیں الگ سے میں اس پہ آپ لوگوں کو ایک لیکچر دوں گی. اگر آپ لوگوں کا بہت دل کر رہا ہے کہ ہم جانیں کہ متقی کون ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ لوگ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اوپن کر لیں، اس کی پہلی جو 10 ورسز ہیں ان کو پڑھ لیں. ان میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ متقی کون ہوتا ہے. جو آخرت پر ایمان لے کے آیا، جو نماز قائم کرتا ہے، دس اینڈ دیٹ، وہ آپ سارا پڑھ لیجیے گا. سو یہ بھی سورۃ البقرہ میں لکھا ہوا ہے جی. اب نماز ڈیفینیٹلی میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسٹریس ریلیزر ہے. اگر واقعی جس طرح نماز پڑھنے کا حق ادا ہوتا ہے، اگر واقعی ہم اس طرح نماز پڑھیں تو ہمیں اسٹریس ریلیز ہوگا. دین مدد مانگو صبر و نماز کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جب آپ کسی مشکل میں ہو، جب بھی کسی مشکل میں ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کوئی اسسٹنس فائنڈ آؤٹ کر رہے ہو، تو اس کیس میں نماز پڑھو. نماز دل کا سکون ہے. نماز پڑھو گے تو دل کو آٹومیٹیکلی سکون ملے گا. نماز پڑھو، اللہ کے سامنے سجدے میں رو لو. ٹھیک ہے، صبر سے کام لو. ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح کی ٹپس دی ہوئی ہیں، اور وی ہیو ٹو فالو دیز ٹپس. یہ بھی سورہ البقرہ اور آیت نمبر 153 میں لکھا ہوا ہے. دین ہم بات کرتے ہیں جی سگنیفیکینس آف پریئر ان حدیث. اچھا، میں آپ لوگوں کو یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ بہت سی آیات ہیں نماز پر، بہت سی احادیث ہیں نماز پر، لیکن یہاں پہ میں نے صرف تھوڑے ڈسکس کیے ہیں کیونکہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، دیٹس وائی. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے سگنیفیکینس آف پریئر ان حدیث. حدیث میں کیا امپورٹنس ہے نماز کی. صلاۃ از اے پلر آف ریلیجن اسلام. صلاۃ نماز کیا ہے جی؟ یہ دین کا ستون ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی دکھ ہوتا تھا، جب کوئی اسٹریس ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اسٹریس ہوتا، کوئی دکھ ہوتا، تو وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضرت بلال آپ ایسا کریں کہ آپ اذان دیں. آپ اذان دیں گے، میں نماز پڑھوں گا اور میرے دل کو سکون ملے گا. ٹھیک ہے، مطلب آپ اذان دیں، میں نماز پڑھوں، میرے دل کو سکون ملے.
ٹھیک ہے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جتنا ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ سجدے میں بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے کہ سجدے میں دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگے. اور مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جی؟ بادشاہ ہیں پوری دنیا کے. ان سے اس طرح مانگا کریں، انہیں یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ بس اتنا سے دے دیں، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب چاہیے، مجھے آپ دیں. ٹھیک ہے. اچھا، دین اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی، یہاں پہ ایک حدیث ہے جی، نماز افضل جہاد ہے، نماز مومن کا نور ہے. اور آگے میں نے یہاں بریکٹ میں ریفرنس بھی لکھ دیا ہے. نماز کا مرتبہ دین میں ایسے ہے جس طرح کا جیسے کہ سر کا جسم میں ایک مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اس فلسفی کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، جب نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نا، تو زندگی میں جتنی بھی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں. اب یہاں پہ میں نے کچھ پنشمنٹس لکھی ہوئی ہیں بھائی، کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو 15 پنشمنٹس ہیں. 6 پنشمنٹس آپ لوگوں کو دنیا میں دے دی جائیں گی، 3 پنشمنٹس آپ لوگوں کو مرتے وقت ملیں گی، 3 پنشمنٹس جو ہیں کہ وہ قبر میں ملیں گی، اور 3 جو ہیں وہ ان دی ہیئر آفٹر، مطلب مرنے کے بعد آپ کو ملیں گی. یہاں پہ میں نے ایک پنشمنٹ لکھی بھی ہوئی ہے کہ بے نمازی کی عمر میں برکت اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مطلب جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی، پلس اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور یہ بھی مطلب ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور ایک کافر میں اور ایک مسلمان میں نماز جون سا ہے اسی کا فرق ہے. So this is all about namaz. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. ملتے ہیں نیکسٹ ہاٹ ایشو کے ساتھ. انٹل دین مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. Stay tuned and اللہ حافظ.